اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ کا افتتاح کرتے ہوئے حضرت قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ پہلی جنگ عظیم ہو یا دوسری جنگ عظیم ہو، وہ ایکسپلائٹیشن کی جنگیں تھیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ایسا موقع آیا ہے کہ جو نئی مملکت کے جو ماہرین معیشت ہیں وہ ایک ایسا نظام وضع کریں جس میں ایکسپلائٹیشن نہ ہو، جس میں غریبوں کا اہتمام کیا جائے کہ وہ بھی اپنی زندگی عزت سے اور فخر سے بسر کر سکے۔ ورنہ انہوں نے فرمایا تھا کہ صرف دنیا کے جھنڈوں کے رنگوں میں ایک اور جھنڈے کا رنگ کا اضافہ کرنا مقصد ہمارا نہیں ہے، بلکہ پورے ایک نظام کو قائم کرنا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی دوررس نگاہ نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ جو نئی مملکت ہے اس میں تمام شہریوں کو بلا تمیز مذہب آزادی ہوگی، ان کو اپنے مذہب کے اوپر چلنے کی آزادی ہوگی، جو شہری حقوق ہیں وہ ان کو بھی برابر کے حقوق میسر ہوں گے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ان کے ان مقدس الفاظ کی قدر کریں اور اپنی جو اسٹیٹ کی پالیسیز ہیں وہ ایسے طریقے سے بنائیں جن کی بنیاد قرآن اور سنت پر ہو، جن کی بنیاد حضرت قائد اعظم اور حضرت علامہ اقبال کے فرمودات کے اوپر ہو۔ اور اگر 1930 میں حضرت علامہ نے ایک تجویز پیش کی تھی کہ آئے روز ہندو مسلم فسادات ہوتے ہیں، اور آپ اندازہ کریں کہ اس وقت سے لے کر آج تک وہ کیفیت جاری ہے۔ بھارت کے اندر مسلمان ہوں، دلت ہوں جن کی بہت بڑی تعداد ہے، سکھ ہوں یا عیسائی ہوں، وہاں کسی دوسرے مذہب کو آزادی سے اپنے مذہب کے اوپر چلنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ یہ تعصب بڑھ رہا ہے۔ اسی تعصب کا نتیجہ ہے کہ کشمیر کے اوپر بھی بھارت نے جو اقدامات اٹھائے تھے 5 اگست کو 2 سال پہلے، وہ ایسے ہیں جن کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، اور ہمارے جو آج کے حکمران ہیں ان کو اس وقت سمجھ ہی نہیں آئی۔ کبھی وہ یہ کہتے تھے جی کہ یہ ان کا داخلی معاملہ ہے، کبھی یہ کہتے تھے کہ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ جنگ کر دیں۔ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ جو کر رہے ہیں وہی کرتے رہیں، اور اس کے علاوہ آپ سے کوئی زیادہ توقعات بھی وابستہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو آج جو پاکستان کے اوپر ایک اور افتاد آ رہی ہے وہ ہے افغانستان کے بدلتے ہوئے حالات اور وہاں کی اندرونی خلفشار اور خانہ جنگی، اور اس کے اثرات افغانستان کے بعد سب سے زیادہ پاکستان کے اوپر پڑنے والے ہیں۔ اور انہوں نے یہ تیسری عالمی قوت تھی جس کو شکست دی اور وہاں سے انہیں بھاگنا پڑا، اور اب وہ پاکستان کے اوپر یہ ذمہ داری سونپنے والے ہیں کہ آپ کسی طریقے سے ان کے درمیان صلح کرا دیں۔ جب آپ بھاگ رہے ہیں، خود اپنے آپ سفارت خانے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان سے یہ بھیک مانگ رہے ہیں وہاں کے مقامی لوگوں سے کہ وہ ہمارے سفارت خانے کے اوپر اگر حملہ نہ کریں تو بعد میں ہم ان کے لیے کوئی امداد بھی کریں گے، ان کو تسلیم بھی کریں گے۔ تو اس لیے یہ ایک بڑا نازک مرحلہ ہے، اور بہت ساری صوبوں پر وہاں جو ضلع ہوتا ہے ہمارے ہاں، وہاں صوبہ ہے ایک ایک کر کے وہ گر رہے ہیں، وہاں کی افواج جو سرکاری ہیں وہ ہتھیار ڈال رہی ہیں یا وہاں سے بھاگ رہے ہیں، دوسرے ملکوں کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پاکستان نے 30 لاکھ سے زیادہ افغان بھائیوں اور بہنوں اور بچوں کو یہاں پناہ بھی دی کئی سال سے، اور ان کو عزت سے یہاں رکھا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے فرائض پورے کریں گے بطور ایک ہمسائے کے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی دنیا ساری کا بوجھ بھی پاکستان اٹھا سکے، جو بہت مشکل کام ہے۔ ہر ایک ملک کے اپنے اپنے حالات واقعات ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سارے مسائل کا بوجھ پاکستان کے اوپر پڑا ہوا ہے، لیکن ہماری یہ بھی
ایک خواہش ہے کہ اس میں عوام کو شامل کیا جائے، ان کی رائے کو شامل کیا جائے، جس کا ترجمہ ایک فقرے میں ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب نے کیا تھا کہ ووٹ کو عزت دو۔ اگر کسی ملک کے اندر ووٹ کو عزت نہیں دی جاتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کی آبادی کو، وہاں کے لوگوں کو کوئی وقت نہیں دی جاتی، اور کوئی بھی پالیسی بنے، کوئی بھی فیصلہ ہو تو وہ قومی سطح پر اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا جب تک کہ لوگوں کی آزادانہ رائے اس کے اندر شامل نہ ہو۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا دن ہے جب ہمیں دوبارہ اس عہد کا اعادہ کرنا چاہیے، اس کو دہرانا چاہیے اور اس کے لیے جد و جہد جاری رکھنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہوں، میاں شہباز شریف صاحب ہوں یا مریم نواز صاحبہ ہوں، ہم ان سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس سفر کو جاری رکھیں گے اور پاکستان کے عوام انشاءاللہ تعالی ہر لحاظ سے ان کا ساتھ دیں گے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ۔ موبائل پیچھے کر لیں بھائی۔ چلو ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، تھینک یو، بہت شکریہ۔